سورہ شعراء آیت 36 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالو وہ بولے ارجہ مہلت دے اسے وآخاہو اور اس کے بھائی کو وبعث اور بھیج فی المدائن شہروں میں حاشرین اکٹھا کرنے والے، وہ جو اس کے درباری ہوتے ہیں، جو اس کے وزیر مشیر جو اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، جن سے وہ رجوع کرتا ہے فرعون، اور کہتا ہے کہ اب کیا کیا جائے، تم اس بارے میں مجھے کیا مشورہ دیتے ہو۔ اب وہ جو خدا بنا پھرتا ہے اس کو مشوروں کی ضرورت پڑ گئی، اس کو دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑ گئی۔ اب دیکھیں اس کی خدائی کا جو دعویٰ تھا کیسے جھوٹا ثابت ہو گیا۔ اب وہ جو اس کے درباری ہوتے ہیں وہ اس کو کیا مشورہ دیتے ہیں، وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ ابھی اس کو نہ مارو، اس کو سزا نہ دو، اس کو قتل نہ کرو۔ اب دیکھیں رب کی ذات جب حفاظت کرتی ہے، موسیٰ تو ان کے لیے بہت بڑی، ان کا بھائی تھریٹ بن کے گئے ہوئے تھے، ان کے نظام کو چیلنج کر دیا تھا انہوں نے، تو ہونا کیا تھا، ہونا تو یہ تھا کہ ودن نو ٹائم ان کو ختم کر دیا جاتا۔ لیکن دیکھیں اب دیکھیں اللہ کی ذات کیسے ان کی حفاظت کرتی ہے۔ اب ان کے دماغوں میں کیا چیز آتی ہے، کیا خیال آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ابھی نہ مارو، اس کو مہلت دو۔ کیسے مہلت دو؟ کہ آپ ایسا کرو کہ بھیج دو اپنے جو ہیں نقیب یا اپنے ہرکارے بھیج دو، پورے علاقے میں پھر جائیں اور جمع اکٹھا کریں۔ کن کو اکٹھا کریں؟ وہ اگلی آیت دیکھیں، آیت 37 دیکھیں، یا تو کا لے آئیں تیرے پاس بکلی سحارن، ہر ایک جگہ سے وہ جائیں اور تمام کے تمام جادوگر علیم ماہر، وہ ماہر جادوگر اکٹھے کر کے لے آئیں۔ چونکہ یہ جادو کر رہا ہے ہم سے، تو کیوں نہ اس کے جادو کا توڑ اور بڑے جادو سے کیا جائے۔ تو اس کے لیے تم لوگوں کو اکٹھا کرو، وہ لوگ جو اس کام میں ماہر ہیں، یعنی جادوگروں کو اکٹھا کرو، وہ آئیں اور اس کا مقابلہ کریں۔ یہ وہ مشورہ دیتے ہیں۔ اب اس مشورے میں اب ظاہر ہے کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں رب کی ذات کیسے کیسے ان کے جھوٹ کو ایکسپوز کرتی ہے۔ وہ سارے کا سارا جھوٹ جمع کرنا چاہ رہے تھے، اور آپ کی ذات ان سے یہ کام کروا رہی ہے۔ اب بھیجے گیا، لوگوں کو دوڑایا گیا، اور وہ جگہ جگہ جہاں جہاں سے انہیں خبر تھی کہ فلاں فلاں جگہ پہ بڑا ماہر جادوگر رہتا ہے، جس کے جادو کے چرچے زیادہ تھے لوگوں میں، تو وہ ان سب کو اکٹھا کیا گیا۔ اب دیکھیں مقابلہ ہو رہا ہے، اب وہ باطل سارا اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور حق کے مقابلے میں اس سارے باطل کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ بظاہر تو دیکھا جائے نا، جو ریالٹی آن گراؤنڈز تھیں وہ یہ تھا کہ وہ نہتے تھے، دو بھائی تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کی طرفداری کو بھی کوئی لوگ نہیں تھے، اور اس کے مقابلے میں پورا کا پورا اس کا ملک تھا، اس کا لشکر تھا، اس کی اتنی بڑی فوج تھی۔ تو یہ سارے کے سارے ابھی یہ بھی چیزیں کم پڑ گئیں ان کو۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے اور آ کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ دیکھیں جھوٹ کتنا بودا ہوتا ہے حق کے مقابلے میں، وہ کس قدر شکست خوردہ ہو جاتا ہے، پہلے سے شکست کھا لیتا ہے، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ کیسی کیسی کوششیں کرتا ہے۔ یہ آپ مجھے سب کو بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیں ہم تو چونکہ یہ واقعہ بیت چکا نا، گزر چکا، ہم کچھ اس کے بارے میں جانتے ہیں، تو اس کے بڑے سکون سے بڑے آرام سے پڑھ رہے ہیں۔ اب سوچیں جو اس وقت لوگ موجود تھے، جو گم گم کی حالت میں تھے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، تو وہ کس آزمائش سے گزر رہے تھے۔ اب اسی طرح بہت ساری باتیں جو ہم پر ابھی بیتی نہیں ہیں، ہم ان کے بارے میں بھی گم گم کی حالت میں ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا حشر ہوگا۔ ہرگز نہیں آپ کو پریشان ہونا چاہیے۔
تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو تو تم اگر اللہ اور اس کے رسول سے اور ان سے تعلق کے ان سارے معاملات سے محبت کرنے والے ہو تو پھر تمہیں کسی پریشانی سے کوئی پریشان نہیں ہونا، تم ہی غالب ہوگے۔ اور یہ آپ کو مجھے سب کو حق پر ڈٹے رہنا چاہیے کیونکہ اسی میں غلبہ ہے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔